ریاض ملک کے الفاظ مسلسل مہانور کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ یہ رشتہ کبھی نہیں ہوگا۔ پہلے پہل اس نے مزاحمت کی۔ اس نے کئی بار اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار جواب پہلے سے زیادہ سخت ملتا۔ ایک رات گھر میں شدید بحث ہو گئی۔ میں احمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مہانور نے روتے ہوئے کہا۔ ریاض ملک غصے سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہہ دیا نا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کروں گا، میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں۔ مہانور کی آواز کانپ رہی تھی۔ عائشہ ملک بھی خاموش بیٹھی تھی۔ گھر کا ماحول بوجھل ہو چکا تھا۔ اگر تم نے اس لڑکے سے تعلق ختم نہ کیا تو پھر مجھے سخت فیصلہ کرنا پڑے گا، ریاض ملک نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مہانور کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر دیر تک روتی رہی۔ ادھر احمد آنے والے طوفان سے بے خبر تھا۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے اس بار مہانور سے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ ایک شام دونوں پارک میں ملے۔ مہانور غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ کیا ہوا؟ احمد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم پریشان لگ رہی ہو۔ بس گھر کے مسائل ہیں۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ہوں نا۔ یہ سنتے ہی مہانور کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ایک بار پھر اسے ایک ایسے انسان کو دھوکہ دینے جا رہی ہے جو صرف اس سے محبت کرتا تھا۔ چند دن گزرے، مہانور کے پیغامات کم ہونے لگے، کالز مختصر ہو گئیں، ملاقاتوں کے بہانے ختم ہونے لگے۔ یہ سب احمد کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ یہ مرحلہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور یہی بات اسے اندر سے خوف زدہ کرنے لگی۔ ایک رات اس نے فون کیا۔ تم بدل رہی ہو مہانور۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جواب دو۔ احمد کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں مجبور ہوں، مہانور نے بمشکل کہا۔ احمد کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہی لفظ اس نے پہلے جدائی سے پہلے بھی سنے تھے۔ کیا مطلب؟ ابو اس رشتے کے خلاف ہیں۔ تو میں ان کے خلاف نہیں جا سکتی۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اور میرے خلاف جا سکتی ہو؟ مہانور خاموش رہی۔ وہ خاموشی پھر ایک بار سب کچھ کہہ گئی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم دوبارہ جا رہی ہو مہانور؟ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مہانور رو پڑی۔ مجھے معاف کر دینا۔ اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی اور شاید اس کے ساتھ یہ احمد کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ اس رات احمد نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کئی گھنٹوں تک کسی سے بات نہیں کی۔ شگفتہ بیگم بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی رہیں مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ صبح دروازہ کھلا۔ احمد باہر آیا مگر وہ پہلے والا احمد نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ اس کے چہرے پر جذبات جیسے مر چکے تھے۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکل گیا اور شام تک واپس نہ آیا۔ حسن صاحب اور فہد اسے ڈھونڈتے رہے۔ آخر وہ ایک پرانے پارک میں ملا۔ وہ اسی بینچ پر بیٹھا تھا جہاں کبھی مہانور کے ساتھ گھنٹوں گزارا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی۔ وہ تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ دیکھو میں آج بھی آیا ہوں، تم دیر کر رہی ہو۔ فہد یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ احمد کی ذہنی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، وہ لوگوں سے کٹتا چلا گیا۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا، اپنے خوابوں کو چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی وہ گلیوں میں بے مقصد چلتا رہتا، کبھی بارش میں گھنٹوں کھڑا رہتا، کبھی رات کے اندھیرے میں پارک کی بینچ پر بیٹھا رہتا اور اکثر خود سے باتیں کرتا رہتا۔ شگفتہ بیگم روز اس کے لیے روتی تھی۔ حسن صاحب کی آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ مریم اپنے بھائی کو دیکھ کر سہم جاتی۔ ایک دن احمد اچانک گھر سے غائب ہو گیا۔ پورا خاندان پریشان ہو گیا۔ فہد نے ہر جگہ تلاش کیا۔ کئی گھنٹوں بعد وہ دریا کے کنارے ملا۔ وہ پانی کو گور رہا تھا۔ احمد! فہد نے گھبرا کر آواز دی۔ احمد نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ فہد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ احمد نے دریا کی لہروں کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی انسان اندر سے مر جائے تو کیا اسے زندہ کہنا چاہیے؟ فہد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے احمد کو گلے لگا لیا مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ ادھر مانور بھی خوش نہیں تھی۔ اس کے والد نے اس کی منگنی ایک امیر خاندان میں طے کر دی تھی مگر اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ ہر رات اسے احمد یاد آتا
ہر رات اسے اپنی غلطیوں کا احساس ستاتا۔ ایک دن اس نے سوشل میڈیا پر احمد کی ایک تصویر دیکھی۔ وہ تصویر حالیہ تھی۔ احمد کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ کمزور جسم، بکھرے ہوئے بال، بے جان آنکھیں۔ مانور کا دل کانپ اٹھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف ایک محبت نہیں توڑی، اس نے ایک انسان کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ پوری رات سو نہ سکی۔ اگلی صبح اس نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ پورا گھر ہل کر رہ گیا۔ ریاض ملک شدید غصے میں آ گئے، مگر اس بار مہانور اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ میں احمد کے پاس جا رہی ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اب چاہے جو بھی ہو۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، وہ احمد سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتی تھی، وہ اسے واپس زندگی دینا چاہتی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ بعض اوقات انسان بہت دیر کر دیتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو قسمت دروازہ بند کر چکی